عقیل صاحب سے دو چیزیں اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک تو یہ فرمائے گا کہ سول نافرمانی کی تحریک سے پی ٹی آئی پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مذاکرات کر رہی ہے. پھر مینڈیٹ بھی ان کا کہنا ہے کہ علی ظفر صاحب کا کہ جی مینڈیٹ تو اس کے پاس ہے نہیں, اختیار خان صاحب کو ہے. تو ایک کنفیوژن کی فضا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ مذاکرات تو کر رہے ہیں لیکن کچھ کلیئرٹی موجود نہیں ہے. ایک تو کیا یہ کلیئرٹی حاصل کرنے کی بھی گزشتہ نشست میں کوشش کی گئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو دو بڑی ڈیمانڈز ہیں, جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور سیاسی قیدیوں کی رہائی, اس کے اوپر گورنمنٹ نے کچھ سوچ بچار کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تو بڑا کلیئر سٹانس تھا گورنمنٹ کا ماضی میں. دیکھیں ثنا صاحبہ, بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی اپنی ہی سمجھ نہیں آ رہی. آف کورس آپ نے دیکھا جس طرح آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کی کہ اب وہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے, اسی طرح علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کمیٹی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ صرف ہیلے بہانے ہیں کہ اب اگر کیونکہ یہ میز پہ آ کے بیٹھ چکے ہیں اور یہ کمیٹی آ چکی ہے, اب میں تو نہیں چاہوں گا, اینڈ آئی obviously چوز مائی ورڈس ویری کیئرفلی, میں نہیں چاہوں گا کہ یہ پروسیس جو ہے کسی وجہ سے ڈیریل ہو, بیکاز obviously یہ خوشائند اور اچھی مثبت بات ہے. یہ بات چیت کی میز میں آئے ہیں, بات چیت ہونی چاہیے. واحد حل بات چیت ہی ہے تمام تر ان مسائل کا. بڑی بڑی جنگوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ بات چیت سے ہی تمام تر معاملہ حل ہوتا ہے. لیکن اب اگر یہ کبھی ایک شرط رکھ دیتے ہیں, پھر دوسری بات کرتے ہیں, پھر تیسری شرط رکھ دیتے ہیں, تو ان شرائط کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اوپن مائنڈ اور اوپن ہارٹ کے ساتھ جس طرح حکومت آئی ہے, ود این اوپن ہارٹ اینڈ اوپن مائنڈ we've gone these talks, اور ہم اپنی خاطر نہیں, اپنی سیاست کی خاطر نہیں, اپنی حکومت کی خاطر نہیں, we've gone into these talks simply because of Pakistan and پاکستانی قوم کی خاطر ہم لوگ ان ٹاکس میں گئے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی دیکھیں, ہم نے تو کہا کہ آپ جائیں پوچھیں بانی پیٹ, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, عوام اور قوم کے سامنے رکھا جائے. جو ان رائٹنگ دیں گے اس سے پیچھے تو نہیں ہٹا جائے گا نا. ہم نے اسی لیے ان کو کہا کہ آپ ان رائٹنگ لے کے جو آپ کی چارٹ آف ڈیمانڈز ہیں, آپ کی مانگیں کیا ہیں, آپ لینا کیا چاہ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے تمام تر کیسز ختم ہو جائیں تو پھر شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. وہ تو عدالتیں ہی نہیں ریلیف دینا ہے, جس طرح ہماری لیڈرشپ کو یا ہمیں عدالتوں نے ریلیف دیا, ہم نے بھی عدالتوں سے رجوع کیا, جو کہ آپ دیکھیں ایک ٹریک ریکارڈ ہے. عدالتوں میں ریلیف متواتر طور پہ مل رہا ہے ان کو, عدالتوں سے ریلیف کئی کیسز میں ملا ہے. تو پھر عدالتوں پہ یا تو اعتماد نہیں ہے یا اس پورے پروسیس میں اعتماد نہیں ہے. ان کو آئی تھنک تھوڑا سا ایک اس پر اعتمادی کا بھی جو ہے اظہار کرنا چاہیے, عدالتی نظام پہ بھی اور ان ٹاکس پہ بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم فریم جو ہے, جی معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہی, معذرت چاہوں گی, لیکن سر میں یہ کہتا ٹائم فریم جو بھی رکھ لیں, جس طرح بھی رکھیں, یہ ٹاکس ٹائم لیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ جو ہے اجلت میں تمام تر فیصلے باتیں آگے جو ہو جائیں یا ہم ان کی تمام تر اجلت میں. بالکل ٹھیک. یہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے کے لیے قدم تو بڑھا دیا حکومت نے, لیکن ہر گھنٹے کے بعد کوئی نئی بات آتی ہے. کبھی کہتے ہیں ٹائم فریم دیکھیں گے, کبھی بات کی جاتی ہے کہ سنجیدگی دیکھیں گے. اب کل بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات کی کہ ایک سرٹن ٹائم فریم تک ہم کوشش کریں گے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان شرائط کے اوپر بات ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر حکومت کی طرف سے ابھی تک خاموشی ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے اور کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. اور یہاں پہ اچھی بات ہے, مثبت بات ہے. میں نے آپ کے پچھلے کئی پروگرامز میں کہا کہ حکومت 10 مہینے سے یہی بات کر رہی ہے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہیں, مذاکرات ہی کرنے چاہیے. پر یہ لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے, یہ مذاکرات کی میز پہ نہیں آنا چاہتے تھے. اب فائنلی الحمدللہ میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے کہ مذاکرات پہ آئے, ہمارے کہنے پہ نہیں آئے, خود ہی آگے. اور اچھی مثبت بات اس میں یہ ہے کہ ان کی کمیٹی ہے, اور وہ کتنی امپاورڈ کمیٹی ہے وہ از یٹ ٹو بی سین. ہماری طرف سے تو ہم نے تمام تر اتحادی جو تمام تر ہماری حکومت میں اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ تمام تر ان کی ریفلیکشن ہماری کمیٹی میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی. لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے, اور تھوڑی مائنڈ باگلنگ بھی بات ہے, یہ فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے ویورز کے لیے, کہ اس پارٹی کے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, وہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے. آئین تحفظ پاکستان کی جو موومنٹ تھی اس میں HX صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا. 3 ایک میٹنگز اس حوالے سے بھی ہوئی تھیں, اور وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے. اور پچھلی چلیں جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کوئی اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے یا ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں اگر جوائن کر سکا, سو دیٹس فائن, کوئی ایشو نہیں. 2 تاریخ کو وہ جوائن کر لیں گے. لیکن یہاں پہ یہ ایک بات بہت اہم ہے کہ اگین میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کسی بھی
پریشر یا دباؤ کے بغیر ہوتے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ ان رائٹنگ ڈیمانڈز لے کے آئیں. آپ ظاہری بات ہے آپ کا ہوگا کہ ہم اپنے بانی سے ملاقات کریں, تو وہ بھی میں نے بلکہ سپورٹ کیا. ایف اینی تھنگ میں نے تو کہا کہ بالکل ان کو رسائی اس کمیٹی کو ملنی چاہیے, اور اس کمیٹی کے ممبران جائیں اور وہاں پہ جا کے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ایکچولی ان کی ڈیمانڈز ہیں کیا. بیکاز یہ قوم اور عوام کے سامنے بھی آنی چاہیے بات کہ اصل میں وہ چاہ کیا رہے ہیں, کیونکہ 2 پوائنٹ ایجنڈا تو ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ تو دے دیا, اور یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ناکافی تھا, کیونکہ اس میں اسیران کی رہائی جس کی لسٹ ابھی تک تیار نہیں ہے, جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی, اور اسی طرح جو کمیشن کا کہا جا رہا ہے, پھر کہتے ہیں کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے. تو اگر فیڈرل حکومت کمیشن نہیں بنا سکتی تو پھر کون بنا سکتا ہے؟ بیکاز ایکچوئل جو کام ہے, جو ٹاسک ہے, جو فلی امپاورڈ ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. کسی بھی قسم کا کمیشن بنانے کا قانون اور آئین کے مطابق آف کورس اس میں میں یہ وضاحت بھی کر دوں. تو یہاں پہ اب کہا جا رہا ہے ٹائم فریم کے حوالے سے, بالکل اگر ٹائم فریم رکھنا چاہتے ہیں, 4 مہینے رکھنا چاہتے ہیں, 2 مہینے رکھنا چاہتے ہیں, مہینہ رکھنا چاہتے ہیں, بالکل ٹائم فریم رکھیں. ہمیں تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں. کل رانا سنولا صاحب نے بھی ان سے یہ سوال کیا گیا, تو ہماری بڑی کلیئر ایک پالیسی ہے. ہم مذاکرات کسی اور مقصد سے نہیں, صرف پاکستان کی خاطر جو ہے ہم مذاکرات کر رہے ہیں, اور قوم اور ملک کی خاطر مذاکرات کریں. ادروائز وی ہیو نو پرٹیکولر یا پرسنل انٹرسٹ کہ ہم اس میں جو ہے ان سے مذاکرات کریں, کیونکہ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کرنے کی. ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بار بار آ کے ایک آپ دھمکیاں دیتے ہیں, آپ اشتعال پھیلاتے ہیں, آپ اسلام آباد میں آ کے دھاوا بولنے کی باتیں کرتے ہیں, ان تمام چیزوں سے نکل کے اف اینی تھنگ آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ضرور کریں ہمارے پہ. ہم اگر کچھ غلط پالیسیز کر رہے ہیں اس پہ بالکل ایوان کے اندر ایوان کے باہر ہم ویلکم کریں گے اس چیز کو. پیپلز پارٹی باشمول اس بات کے کہ وہ ہمارے اتحادی بھی ہیں, اور ایک بڑے اچھے سٹیک ہولڈر ہیں ہمارے, اور بڑے میننگ فل سٹیک ہولڈر ہیں اس میں, اور سب سے بڑی جماعت بھی ہے جس نے ہمیں اپنی سپورٹ لینڈ کی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جہاں پہ ہم کوئی کام غلط کر رہے ہوں وہ بالکل ہمیں درست سمت بھی دکھاتے ہیں, اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی آتا ہے ان کی طرف سے, جو ہماری درستگی میں بھی یا بہتری میں جو ورکنگ ہے گورنمنٹ کی یا پالیسی کے حوالے سے اس میں بہتری بھی آتی ہے.